اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم جہلمی صاحب کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اور انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دینا کہ کسی صحابی کی شان میں کوئی بھی گستاخی کر سکے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر تھی اور وہ آئیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس میں جہلمی صاحب یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ اعلیٰ خاندان کے نہیں تھے، لہذا وہ تو خود ان کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ رسول اللہ کی مدد فرمائیں، اور انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا، کیونکہ وہ ہاشمیہ تھیں، لہذا کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کو کچھ کر سکے، ان کو تنگ کر سکے، ان کو پریشان کر سکے، ان کو روک سکے وغیرہ۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ رسول اللہ تو ہاشمی ہیں، اور رسول اللہ کی ہاشمیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، اور رسول اللہ تو ان کو تو کفار بھی افضل مانتے تھے، پھر جب وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں ایک ہاشمی، اور وہ بھی جو افضل ہاشمی، اور وہ بھی جس کو وہ مانتے تھے کہ افضل ہاشمی ہے، ان کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کر سکتے ہیں۔ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کی تعظیم وہ رسول اللہ محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ کرتے تھے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ کفار کے بارے میں جہلمی صاحب کو یہ نظریہ ہے، اور میں تو بڑا حیران ہوں۔ اب اس کی جو وجہ جو جہلمی صاحب نے متعین کی ہے نا، یہ ان کی اپنی ذاتی ہے، منصوص نہیں ہے۔ اب اگر اپنی طرف سے جب وجہ منصوص نہ ہو تو کوئی بات بھی کرنی یہ ایک رائے ہوتی ہے، لیکن جو حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کو توحید اور اسلام سے دشمنی تھی، رسول اللہ کے نبی ہونے کا وہ انکار کرتے تھے اور بتوں کو مانتے تھے۔ تو اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دفاع میں آتے اور وہ مدد کرتے تو وہ یہ سمجھ جاتے کہ یہ بھی اپنا مذہب بدل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس وجہ سے ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی تشدد کرنے کی کوشش کرتے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو انہوں نے اس پر محمول نہیں کیا کہ یہ مذہبی بنیادوں پہ آئی ہیں، بلکہ یہ اس پہ محمول کیا کہ والد ہونے کی بنیادوں پہ آئی ہیں۔ ورنہ آپ سیدہ فاطمہ بھی اگر آج حیات ہوتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ افضل ہیں کہ رسول اللہ، تو یہی کہتی ہے کہ رسول اللہ افضل ہیں، اور رسول اللہ سے بھی اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ سچ بولتے تھے، وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہ خود ہی افضل ہیں، کیونکہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو کفار کے عمل کو اس کی دلیل بنانا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم جو تھی وہ رسول اللہ سے بھی زیادہ تھی، اصل میں بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور جہلمی صاحب کا جو ذہن ہے وہ یہاں پر جو کام کر رہا ہے، نام تو انہوں نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا ہے، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ قابل تعظیم تھی کفار کی نظر میں۔ غور کر لیں، یہ جہلمی خباثت، معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں کوئی بھی غیر نبی کو آپ نبی سے افضل قرار دینا چاہیں، چاہے کفار کی نظر میں، چاہے مسلمانوں کی نظر میں، یا کسی کی بھی نظر میں، تو وہ بہت بڑی خباثت ہے، اور اس پہ توبہ کرنی چاہیے جہلمی صاحب کو۔ اور یقین مانیے کہ میں غلط نہیں کر رہا، اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات ہوتی تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جو میری زیادہ تعظیم، رسول اللہ سے بھی زیادہ تعظیم ثابت کرنا چاہے تو وہ یقیناً اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اور حضرت فاطمہ کا بھی دشمن ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا دشمن ہے یہ رسول اللہ کا جہلمی صاحب، اور لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، عزت نہیں، نہ اللہ کی نہ رسول کی۔